آج میں 17 سال کی ہو گئی تھی۔ یہ سوچتے ہی دل میں عجیب سی خوشی کا احساس دوڑ گیا۔ میں نے جلدی سے گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ بس بھاگ کر امی کے پاس جاؤں اور ان کے گلے لگ کر کہوں، امی آج میں بڑی ہو گئی ہوں، آج میری سالگرہ ہے۔ لیکن میں جانتی تھی ماں تو پہلے ہی جاگ رہی ہوں گی، باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی ہوں گی، کیونکہ ہمارے گھر کی روایت تھی کہ جب بھی گھر میں کسی فرد کی سالگرہ کا دن ہوتا تو اس دن خاص ناشتہ بنتا۔ میں نے جلدی سے کمبل ہٹایا، چپل پہنی اور باہر کی طرف بھاگی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی گھی اور شکر کی خوشبو نے مجھے لپیٹ لیا۔ امی چولہے کے پاس کھڑی تھی اور فرائی پین میں سوہن حلوہ پک رہا تھا۔ ایک طرف مکھن میں تر نرمیلی پوریوں کا ڈھیر تھا اور ساتھ میں چنے کی دال کی مہک فضا میں گھل رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے امی کو گلے لگا لیا۔ اف امی، یہ سب میرے لیے ہے؟ میں نے خوش ہو کر کہا۔ امی نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں میری گڑیا، آج تیری سالگرہ ہے نا؟ میری بہن ہیرا، جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، ہنستی ہوئی آئی اور میرے گال کھینچ کر بولی، 17 سال کی ہو گئی ہے، اب تو بڑی ہو جاؤ محترمہ۔ اچھا چپ کر، ورنہ پورا دن تنگ کرتی رہو گی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابو کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں امی ہی ہمارا سب کچھ تھی۔ ہم سب بہن بھائی ان کے گرد ہی گھومتے۔ میرا ایک بھائی ریحان مجھ سے 5 سال بڑا تھا، جو کالج کے بعد ایک چھوٹی سی نوکری بھی کرتا اور شادی شدہ بھی تھا۔ اس نے نوکری کا انتظار کیے بغیر دکان سنبھال لی، جو کہ میرے والد صاحب کی تھی اور اچھی خاصی جلدی تھی۔ اب وہی اس پر بیٹھ گئے تاکہ گھر کا نظام اچھے سے چل سکے۔ ہیرا اور میں ابھی پڑھ رہے تھے اور سب سے چھوٹی بہن سارا صرف 12 سال کی تھی۔ ہمارے گھر میں دولت کی فراوانی تو نہیں تھی، لیکن محبت اور ہنسی مذاق کی کمی بھی نہیں تھی۔ ہم چاروں بہن بھائی ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر ہنستے رہتے اور سب سے زیادہ مجھے لاڈ ملتا تھا، کیونکہ میں امی کے بعد گھر کی سب سے سمجھدار سمجھی جاتی تھی۔ ہیرا باجی بہت خاموش مزاج تھی۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں لے پاتی تھی، بلکہ ہر بات کا مشورہ مجھ سے کرتی۔ آج میری سالگرہ کا دن تھا اور سارے گھر میں چہل پہل کا سامان تھا۔ ارے کشمالا، تم کالج نہیں جاؤ گی؟ امی نے چمچ ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں امی، آج تو میری سالگرہ ہے، آج تو چھٹی بنتی ہے، میں نے ضد کی۔ اچھا، لیکن کالج کی دوستوں کو کیا کہو گی؟ وہ تو تمہارے بغیر خوش نہیں ہوں گی۔ یہ سوچ کر میں رک گئی۔ میری ایک خاص دوست انیلا تھی، جس کے بغیر میرا دن ادھورا تھا۔ کالج میں ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے، لیکچرز کے دوران چھپ کر باتیں کرتے اور کبھی کبھی باہر بھی گھومنے چلے جاتے۔ امی، میں کالج جا کر جلدی واپس آ جاؤں گی تاکہ شام کی تیاری بھی ہو جائے۔ مجھے اپنی سالگرہ میں انیلا کو بھی مدعو کرنا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کے بغیر میری ہر خوشی ادھوری ہے۔ امی نے مسکرا کر سر ہلایا اور میں نے جلدی ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد یونیفارم پہن کر میں کالج چلی گئی۔ کالج سے واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ سب دوستوں نے مجھے مبارکباد دی۔ انیلا نے مجھے خوبصورت سی ڈائری تحفے میں دی اور ہم نے کینٹین میں بیٹھ کر گپ شپ کی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے مجھ پر پیار کی بارش کر دی اور شام کی تقریب کے لیے میری پسند کی تیاری ہونے لگی۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے اور میں تھکن سے بے حال ہو کر بستر پر گری تو ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک ہلکی سی تحریر دیکھی، جیسے مہندی کا مدھم سا رنگ ہو۔ یہ کیا؟ میں نے حیرانی سے سوچا۔ یہ نام سنا سا لگ رہا تھا، لیکن دھندلا سا تھا۔ شاید کھانے پینے میں کوئی چیز لگ گئی ہو یا کسی نے مذاق میں لکھ دیا ہو۔ میں نے پانی سے ہاتھ دھویا، لیکن نشان تھے کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، حالانکہ میں نے بہت زور سے رگڑا بھی۔ دل میں عجیب بے چینی ہونے لگی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تو بس شروعات تھی۔ رات کے سائے مدھم ہو رہے تھے، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، بار بار اپنا ہاتھ دیکھتی اور اس مدھم سے مہندی کے نشان کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ عجیب بات تھی، جب اسے غور سے دیکھتی تو لگتا جیسے کوئی نام لکھا ہے، مگر الفاظ دھندلے تھے، جیسے کسی نے بہت نرمی سے انگلی کی پوروں سے میرے ہاتھ پر کوئی لفظ ثبت کر دیا ہو۔
میں نے ہاتھ اپنی آنکھوں کے قریب کیا مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ دل میں ہلکا سا خوف بھی تھا اور ایک انجانی کشش بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، پھر خود کو تسلی دی۔ شاید رات کو کوئی چیز لگی ہو یا کسی مہمان کے ہاتھ سے مہندی لگ گئی ہو۔ اس میں اتنی گھبرانے کی کیا بات ہے؟ لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خیال کھونجا۔ اس نشان میں اتنی کشش کیوں ہے؟ یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، باہر خاموشی تھی اور صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سوتی ہوئی ہیرا پر ڈالی جو مجھ سے بے خبر تھی، اور پھر دوبارہ اپنا ہاتھ دیکھا۔ نشان پہلے سے زیادہ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سانس کھینچی اور اسے ہونٹوں سے چھوا، جیسے آزمائشن، اور پھر جیسے گرم سانس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ کشمالہ، میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے کچھ سنا تھا یا یہ میرا وہم تھا؟ ہمت کر کے میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سب کچھ ویسا تھا لیکن دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ میں نے جلدی سے کمبل سر تک کھینچ لیا، خود کو سمجھایا کہ شاید صرف تھکن کا اثر ہے، اور زبردستی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن نیند میں جانے سے پہلے مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں کو ہلکے سے چھو کر مسکرا رہا ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو رات کے عجیب و غریب خیالات کہیں غائب ہو چکے تھے۔ سورج کی کرنیں کمرے میں جھانک رہی تھی اور باہر امی کی آواز آ رہی تھی، ہیرا، سارا، کشمالہ، جلدی اٹھو، ناشتہ تیار ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا، وہ نشان اب بھی موجود تھا لیکن مزید مدھم ہو چکا تھا۔ میں نے ایک پل کو غور کیا، پھر خود کو جھڑک کر کہا، یہ سب فضول سوچے ہیں، بس خواب تھا۔ جلدی جلدی اٹھ کر تیار ہوئی اور باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ ناشتہ تیار تھا، گندمی پراٹھے، ساتھ میں چائے، اور امی نے میرے لیے خاص مکھن لگایا۔ میری پیاری بھابھی بھی امی کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی تھی۔ ریحان بھائی اخبار پڑھ رہے تھے، سارا کاپی پر کچھ لکھ رہی تھی اور ہیرا موبائل میں مصروف تھی۔ میں نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی امی سے کہا، امی، آج پھر وہی سوہن حلوہ نہیں بنایا؟ میں نے شوخی سے کہا۔ امی نے ہنستے ہوئے مجھے گھورا، اب روز سالگرہ تو نہیں ہوتی نا، اور ویسے بھی میٹھا کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ امی، میں نے منہ بنایا اور سب ہنس پڑے۔ ریحان بھائی نے اخبار نیچے رکھا اور مجھے دیکھا۔ ویسے کشمالہ، تم کافی چپ لگ رہی تھی، خیر تو ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے چونکی، کل واقعی میں کچھ بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے مسکرا کر کہا، نہیں بھائی، بس تھوڑی تھکن تھی اور کچھ نہیں۔ لیکن اندر ہی اندر محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ کالج میں انیلا پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں پہنچی وہ مسکرا کر بولی، میڈم، کل رات کیسی گزری؟ میں چونکی، کیا مطلب رات کیسی گزرنی تھی؟ انیلا نے شرارت سے کہا، ارے سالگرہ کے بعد تو تم 17 سال کی ایک جوان دوشیزہ ہو گئی نا، جس کے بعد کوئی بھی تم پر عاشق ہو سکتا ہے، چاہے انسان ہو یا جنات۔ میرے ہاتھ خود بخود ہتھیلی پر جا پڑے جہاں وہ دھندلا نشان اب بھی باقی تھا۔ یہ انیلا کو کیسے پتا؟ میں نے زبردستی ہنسی چھپائی، کیا مطلب؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی خاص خواب آنا تھا کہ کوئی جن مجھ پر عاشق ہو گیا؟ انیلا نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، بس یوں ہی۔ تمہیں کبھی محسوس ہوا ہے؟ مطلب جیسے کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارے قریب ہو؟ میرا سانس لمحے بھر کو رک گیا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہے؟ کیا اسے کبھی کچھ محسوس ہوا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں، بس کل رات نیند خراب تھی۔ ٹھیک ہوں، لیکن اگر کوئی عجیب بات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں خاص کتاب پڑھ رہی ہوں جو تمہیں پسند آئے گی۔ کیسی کتاب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ انیلا نے مسکرا کر سرگوشی کی، جنات اور نظر نہ آنے والی مخلوق کے بارے میں۔ میرا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا۔ میں نے زبردستی ہنسی چھپا کر کہا، تم بھی نا، بس الٹے سیدھے خیالات میں رہتی ہو۔ لیکن دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی، کیونکہ انیلا کی کہی بات میرے اندر نیا خوف جگا چکی تھی۔ انیلا نے اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، کشمالہ، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، بڑی گہری اور نشیلی۔ تمہیں پتہ ہے ایسی آنکھوں پر جنات عاشق ہوتے ہیں؟
میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تب پھر مجھے نظر کے کالے دھاگے پہن لینے چاہیے یا تمہارے مشورے سے تعویذ باندھ لو؟ وہ مزید رازدارانہ انداز میں میرے قریب آ کر بولی، تم ہنسی اڑا رہی ہو، مگر یہ سچ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے کالج کی پچھلی جانب وہ پرانا باغ ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ کئی لڑکیوں نے غیر معمولی چیزیں دیکھی ہیں۔ کسی نے کہا کہ سفید لباس میں سایہ نظر آیا، کسی نے سنا کہ کوئی سرگوشیوں میں باتیں کرتا ہے، کسی نے تو خواب میں بھی کچھ عجیب دیکھا۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اچھا ہوا میری آنکھیں ایسی نشیلی اور نیلی ہیں، کاش یہ باتیں سن کر مجھ پر بھی کوئی جن عاشق ہو جائے۔ انیلا نے غور سے دیکھا، جیسے کچھ جانچنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہلکی مسکراہٹ سے کہنے لگی، تم مذاق کر رہی ہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خوف آ رہا ہے۔ سچ بتاؤ، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بس یوں ہی، تمہاری باتیں کچھ زیادہ ڈراؤنی لگ رہی ہیں۔ انیلا نے لمبی سانس لی اور نئی بات چھیڑ دی، ویسے کشمالا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، کوئی خاص دوست ہونا چاہیے جس سے تم دل کی بات کرو، جس سے تم راز شیئر کر سکو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم جو ہو میری سب سے خاص دوست، اور میں تم سے ہی اپنی ساری باتیں کرتی ہوں، پھر اور کسی کی کیا ضرورت؟ انیلا نے آنکھیں گھمائی اور شوخی سے کہا، ارے نہیں پگلی، میں وہ والی بات کر رہی ہوں۔ دیکھو، آخرکار تمہیں شادی بھی تو کرنی ہے نا، زندگی میں کسی خاص شخص کی ضرورت تو پڑے گی جس کو تم پہلے سے جانو، پہلے سے سمجھو، اور یہ بھی تو تمہیں سمجھ لے۔ میں نے ذرا سنجیدگی سے کہا، انیلا، میں ایسی کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی، میرے لیے فی الحال پڑھائی اہم ہے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں، ابو کی وفات کے بعد بھائی ہمارا سہارا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی بات ہو جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ انیلا نے تھوڑی دیر میری بات پر غور کیا، پھر دھیرے سے بولی، ہاں یہ تو ہے، تم بہت ذمہ دار ہو کشمالا، بس کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر کوئی تم سے سچی محبت کرے تو کیا کرو گی؟ میرے دل میں ایک پل کے لیے جانے کیوں وہ دھندلا سا نام یاد آ گیا جو میرے ہاتھ پر مہندی کی طرح ابھرا۔ میں نے جلدی سے خیال جھٹکا اور لاپرواہی سے کہا، ابھی ایسی کسی چیز کا وقت نہیں آیا، نہ میں ان باتوں میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ انیلا نے کندھے اچکائے اور بولی، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایسا ہو تو مجھے سب سے پہلے بتانا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا کچھ ہوا تو پہلے تمہیں ہی بتاؤں گی۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سرگوشی گونجی، اگر تمہیں پہلے چن لیا گیا ہو تو۔ میں نے سر جھٹکا اور انیلا سے باتوں میں مصروف ہو گئی، مگر جانے کیوں دل میں ایک بے چینی گر گئی تھی۔ اس رات جب میں کمرے میں لیٹی تو نیند بار بار آنکھوں سے روٹ رہی تھی، میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، دل میں جانے کیوں انیلا کی باتیں گونج رہی تھی۔ کوئی تم سے سچی محبت کرے تو کیا تم اس کا جواب خوش دلی سے نہیں دو گی؟ جنات نشیلی آنکھوں پر عاشق ہو جاتے۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ فضول باتیں، بس کالج میں زیادہ کہانیاں سننے کی وجہ سے ذہن میں خیال آ رہے، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہونے لگیں مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ سے میرے بالوں کو چھو رہا ہو۔ میرا سانس رک گیا، میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی مگر کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، روشنی بند تھی اور کھڑکی سے آتی چاندنی کا ہلکا سایہ فرش پر پڑ رہا تھا۔ شاید وہم ہوگا، میں نے خود کو یقین دلایا اور دوبارہ آنکھیں بند کی، مگر چند لمحوں بعد محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب آ کر سرگوشی میں کچھ کہہ رہا ہو، انتہائی مدھم مگر گہرے لہجے میں، کشمالا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور میں نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کمرہ ویسا ہی تھا، سب کچھ بالکل خاموش، مگر دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ دیکھا، جیسے ہی چاندنی کی ہلکی روشنی میرے ہاتھ پر پڑی مجھے وہی دھندلا سا نام نظر آیا جو پچھلی رات بھی تھا، اب کچھ واضح تھا مگر اتنا مدھم تھا کہ پڑھا نہ جا سکے۔ میرے ہاتھ خود بخود اس نشان پر جا پڑے، جیسے ہی اسے انگلیوں سے چھوا مجھے گرم سانس گال کے قریب محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، میں تیزی سے کمبل اوڑھ کر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ خواب ہے یا حقیقت؟ لیکن نیند آنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر وہی سرگوشی سنی، میری تلاش مت کرو کشمالا، میں خود تمہیں ملوں گا۔ اگلی صبح جب میں جاگی تو میرا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ رات جو کچھ ہوا وہ خواب تھا یا حقیقت، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔
कंबल से हाथ निकालकर धड़कते दिल से हथेली देखी। वही मध्यम सा नाम अब भी वहाँ मौजूद था, जैसे कोई पुरानी मेहंदी का रंग हो जो वक्त के साथ हल्का होता जा रहा हो। मैंने अपनी उंगलियां उस पर फेरी, जैसे छूने से मिट जाएगा, मगर वो वहीं था, नाकाबिले फहम, धुंधला, मगर फिर भी मौजूद। ये क्या हो सकता है? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई कुछ ऐसा था जो मेरी अक्ल से मावरा था, या ये मेरा वहम था? मेरे ख्यालात का सिलसिला दरवाजे पर होने वाली दस्तक से टूटा। बाहर से मेरे भाई की आवाज़ आई, कशमाला, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। मैं जल्दी से उठकर बाथरूम घुस गई। ठंडे पानी के छींटे मारकर खुद को हकीकत की दुनिया में लाने की कोशिश की, मगर जहन में वही सरगोशी गूंज रही थी, मेरी तलाश मत करो कशमाला, मैं खुद तुम्हें मिलूंगा। ये कौन था? क्या वाकई कोई था? मैंने सर झटक कर खुद को तसल्ली दी कि ये सब मेरी अपनी सोच है। हो सकता है कल सालगिरह की खुशी में ज़्यादा सोच लिया, हो सकता है मैं एक ज़्यादा कहानियाँ पढ़ ली और वही दिमाग में चल रही हूँ। लेकिन अगर ये सब सच हुआ तो मैं ख्यालात झटक कर नीचे चली गई। बावर्ची खाने में अम्मी की जगह भाभी नाश्ता बना रही थी। चूल्हे पर गर्मा गर्म पराठे सुनहरी हो रहे थे, साथ ही अंडे और चाय तैयार हो रही थी। मेरी दोनों बहनें मेज़ पर थी, बड़े भाई अखबार पढ़ रहे थे, जो कि उनका रोज़ का मामूल था। कशमाला, कहाँ थी तुम? भाभी ने मुस्कुरा कर कहा, देखो तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बस जल्दी से बैठो। भाभी ने प्यार से कहा और मेरे लिए ताज़ा पराठा रखा। नाश्ते के दौरान सब बातों में लगे थे, कोई न्यूज़ पर तबसरा कर रहा था, कोई कॉलेज की बातें। मैं बस अपने हाथ देख रही थी। क्या मैं अपनी उलझन का जिक्र करूं? मगर वो क्या कहेंगे? सब समझेंगे कि मैं कोई वहम पाले बैठी हूँ, मजाक भी उड़ाएं, या शायद डराएं कि हाँ वाकई जिन तुम्हारे पीछे है। नहीं, ये सब मुझे खुद ही समझना होगा। कॉलेज पहुंचती मैंने अनीला को ढूंढा। वो हमेशा की तरह अपनी मखसूस शोखी से बोली, अरे बीबी, सालगिरह के बाद बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हो। वैसे रात को ख्वाब में कोई शहजादा नज़र तो नहीं आया? मेरा दिल धक से रह गया। शहजादा तो नहीं, मगर कोई था। मैंने हल्की मुस्कुराहट से कहा, अनीला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इतने संजीदा लहजे में? क्या हुआ, सब खैरियत है? मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कॉलेज के बगीचे में खींचा, जहाँ आमतौर पर रश नहीं था। कशमाला, ये क्या हो रहा है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अनीला ने हैरान होकर पूछा। मैंने गहरी सांस ली और हथेली आगे कर दी। ये देखो। अनीला ने गौर से देखा, फिर आंखें सुकेड़ कर बोली, ये क्या है? मेहंदी की हल्की लकीर। ये खुद ब खुद आया, मैंने नहीं लगाया। मैंने संजीदगी से कहा, मुझे कुछ याद नहीं कि कब मेहंदी लगाई हो या हाथ पर कुछ लिखा हो। जब से सालगिरह हुई है तब से ये निशान मेरे हाथों पर आ गया। क्या? वो एकदम सीधी हुई। क्या मतलब खुद ब खुद? मैंने उसे सब बताया। रात की सरगोशी, हवा में किसी की आहट और वो मध्यम सा नाम जो आहिस्ता से वाजे हो रहा था। अनीला का चेहरा एकदम सख्त हो गया। कशमाला, ये मामूली बात नहीं, वो धीरे से बोली। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। तुम क्या कहना चाहती हो? अनीला ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर बोली, मुझे दादी से बात करनी होगी, वो रूहानी इल्म रखती हैं, शायद कुछ बता सकें। मैंने घबरा कर कहा, मगर अगर वो कहते हैं कि वाकई कोई चीज़ मेरे पीछे है तो? अनीला ने संजीदगी से मुझे देखा, तो हमें उसे रोकने का तरीका भी बता देंगी। मेरा दिमाग चकराया। क्या वाकई ये सब इतना संगीन था, या मैं खुद किसी वहम में मुब्तला थी? चलो पहले दादी से बात करते हैं। अनीला ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों जल्दी क्लासेस ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। मगर इस बात का एहसास नहीं था कि जब हम सच्चाई के करीब पहुंचेंगे तभी सब कुछ और पुरस्रार होने लगेगा। कॉलेज के बाद मैं और अनीला सीधा उसके घर गए। उसका घर कदीम तर्ज की हवेली जैसा था, जहाँ ऊंची दीवारों पर बेलें थीं। अंदर दाखिल होते ही मखसूस धीमी खुशबू का एहसास होता, जैसे किसी पुराने ज़माने की हवेली में हल्की सी लुबान की खुशबू बसी हो। मैं अंदर कदम रखते ही अजीब महसूस करने लगी, जैसे यहाँ की हवा आम जगहों से मुख्तलिफ हो, जैसे यहाँ वक्त रुक गया हो। दादी, कहो, आपसे ज़रूरी बात करनी है। अनीला ने अंदर दाखिल होती आवाज़ दी। कुछ ही लम्हों बाद एक नई मगर कमज़ोर सी आवाज़ आई, आ जाओ, मैं ठीक हूँ।
ہم دونوں نے اندر قدم رکھا، دیکھا کہ دادی بڑی پرانی چارپائی پر تھیں۔ ان کی آنکھیں مدھم روشنی میں چمک رہی تھی، جیسے کسی ایسی حقیقت کو دیکھ سکتی ہوں جو عام نظروں سے اوجھل ہو۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لمحے کے لیے حیرانی ابھری، مگر فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ بیٹھو بچی، کچھ کہنا ہے؟ ان کا لہجہ ایسا تھا کہ پہلے سے جیسے جانتی ہوں کہ میں کیوں آئی ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہتھیلی آگے کی۔ دادی، یہ دیکھیں، یہ خود بخود نشان آیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو غور سے دیکھا، پھر انگلیاں ہتھیلی پر پھیری۔ جیسے ہی ان کی انگلیاں میرے ہاتھوں پر لگی، میں نے ایک لمحے کے لیے عجیب سا محسوس کیا، جیسے کوئی بجلی کا ہلکا کرنٹ میرے اندر گزر گیا ہو۔ دادی نے گہری سانس لی اور پھر میری طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ بچی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی جس نے میرے اندر خوف کی لہر دوڑا دی۔ کیا مطلب؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ دادی نے نظریں جھکا کر کچھ سوچا، جیسے الفاظ چن رہی ہوں، پھر دھیرے سے بولی۔ کبھی کچھ چیزیں ہمیں بھی چن لیتی ہیں، بغیر ہمارے جانے۔ کچھ رشتے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، چاہے انسانی ہو یا… وہ ایک لمحے کو رکی، پھر آہستہ آواز میں بولی، ما فوق الفطرت۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میری آواز کانپی۔ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے جو کئی سالوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دادی نے گہری سانس لی۔ یہ کوئی عام چیز نہیں، کوئی عام سایہ نہیں، کسی کی محبت کا نشان ہے۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ محبت؟ میں نے سرگوشی کی۔ دادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن یہ محبت انسانوں جیسی نہیں، اس کی جڑیں گہری ہیں، بہت پرانی۔ شاید تمہاری پیدائش سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ تمہارا انتظار کرے گا، اور اب وقت آ گیا کہ وہ خود کو ظاہر کرے۔ میرے دل میں عجیب وحشت بھرنے لگی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچا، جیسے اس نشان کو مٹا سکوں، مگر وہ وہی تھا جیسے میری جلد کا حصہ بن چکا ہو۔ کیا میں اس سے بچ سکتی ہوں؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ دادی نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ابھی نہیں، لیکن یاد رکھو، کچھ محبتیں قسمت کا فیصلہ ہوتی ہیں جنہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی، جیسے وہاں مزید رکنا ممکن نہ ہو۔ انیلا نے بھی میری حالت دیکھ کر دادی سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی، اور ہم دونوں فوراً نکل آئے۔ راستے بھر میں انیلا خاموش تھی، اور میں تو جیسے کسی اور دنیا میں تھی۔ دادی کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، یہ محبت ہے، اور کچھ محبتیں قسمت کا فیصلہ ہوتی ہیں۔ جب میں گھر پہنچی تو ماحول مختلف تھا۔ جہاں میرے اندر خوف اور الجھنوں کا طوفان تھا، وہاں گھر میں خوشیوں کا شور۔ دروازہ کھولتے ہی میں نے امی کی ہلکی ہنسی سنی۔ بھابھی کسی چیز پر تالیاں بجا رہی تھی، سب کی آوازیں بھی خوشگوار لگ رہی تھی۔ ارے، کشمالا آ گئی، امی نے مجھے دیکھ کر کہا۔ جلدی اندر آؤ، بڑی زبردست خبر ہے۔ میں نے حیرانی سے بھابھی کو دیکھا۔ وہ جوش میں بولی، ہیرا باجی کے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، شام کو لوگ آ رہے۔ ہیرا باجی میری بڑی بہن جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، ہمیشہ میرے لیے رول ماڈل رہی۔ پرسکون، سمجھدار، ہر حال میں مطمئن۔ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا۔ اچانک اتنا؟ امی نے مسکرا کر کہا، ہاں، لڑکے والے سنجیدہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر بات مناسب لگے تو جلدی رشتہ طے ہو جائے۔ میرے اندر کی گھبراہٹ کم ہوئی، کیونکہ کم از کم گھر میں سب نارمل تھا۔ میں نے الجھنوں کو وقتی طور پر پسے پش ڈالنے کی کوشش کی اور کچن میں بھابھی کی مدد کو گئی۔ گھر میں مکمل گہما گہمی تھی۔ ہیرا باجی کچھ شرمائی کمرے میں بیٹھی تھی۔ امی نے خاص طور پر اسے نئی شال دی کہ مہمانوں کے سامنے پہنچے۔ میں نے مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ کر اسے چھیڑا۔ باجی، تیار ہو جاؤ، آج آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہیرا باجی نے مصنوعی غصے سے مجھے دیکھا۔ رہنے دو، تمہیں تو موقع چاہیے چھیڑنے کا۔ بھابھی ہنستے ہوئے بولی، ارے دعا کرو کہ لڑکے والے ہاں کریں، پھر کشمالا کی باری آئے گی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے کوئی خوف لوٹ آیا۔ شادی؟ میری باری؟ مگر اگر میرا مقدر پہلے سے کسی نے طے کر رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ دادی نے کہا تھا، کچھ محبتیں قسمت کا فیصلہ ہوتی ہیں، انہیں رد نہیں کیا جا سکتا۔ میری نظریں لاشعوری طور پر ہتھیلی پر گئیں، جہاں اب بھی وہ دھندلا نام موجود تھا۔ شاید واقعی کچھ رشتے طے ہوتے ہیں پہلے سے ہی۔ ہیرا باجی کا رشتہ طے ہونے کی خوشی میں گھر میں عجیب رونق تھی۔ چہروں پر مسکراہٹیں، باتوں میں خوشی کی چمک، ہر کوئی استطاعت کے مطابق مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ امی نے خاص مجھے تاکید کی کہ مہمانوں کی خاطر مدارت میں کمی نہ رہے، اس لیے میں نے انیلا کو بھی بلایا تاکہ وہ میری مدد کرے۔ انیلا ہمیشہ ہر موقع پر کام آنے والی دوست تھی، ہنسی مذاق میں ماہر، کام کاج میں بھی تیز۔
وہ شام کو آئی تو مہمانوں کی خدمت میں جٹ گئی۔ سب نے خوشی سے مٹھائی کھائی، مبارکباد کا تبادلہ ہوا اور ہیرا بازی کا رشتہ طے پا گیا۔ گھر کے ہر فرد کے چہرے پر عجیب طمانینت تھی، جیسے بڑی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری ہو گئی ہو۔ جب مہمان چلے گئے اور گھر میں سکون ہوا تو میں اور انیلا حسب معمول اپنی دنیا میں کھو گئی۔ انیلا کی باتیں ہمیشہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتی۔ جنات، عملیات، تعویذات، یہ سب اس کے لیے روزمرہ کی چیزیں تھیں، لیکن میرے لیے یہ خوفناک اور ناقابل یقین۔ انیلا کی دادی ایک بوڑھی، نحیف مگر پراسرار خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی تعویذ اور عملیات میں گزاری۔ لوگ دور سے ان کے پاس آتے، اپنے مسائل، پریشانیاں اور بیماریاں لے کر، اور ان کی دادی دم درود کر کے تعویذ دے کر انہیں واپس بھیج دیتی۔ ان کا گزر بسر بس اسی پر تھا، اور انیلا ہمیشہ فخر سے کہتی کہ اس کی دادی کے پاس بہت علم ہے، وہ تو جنات سے گفتگو بھی کرتی ہیں۔ وہ میرے کان میں سرگوشی سے بولی جیسے کوئی راز بتا رہی ہو۔ کیا واقعی؟ میں کانپتے ہوئے پوچھتی۔ وہ ہنستے ہوئے سر ہلاتی۔ ہاں، اور کئی بار تو میں نے خود ان کو کسی اندیکھے وجود سے بات کرتے دیکھا۔ یہ باتیں میرے لیے ناقابل فہم اور خوفناک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے گھر جانے سے کتراتی۔ وہاں کی فضا عجیب تھی، جیسے ہوا میں کوئی غیر مرئی بوجھ ہو، جیسے دیواروں کے اندر کسی کی نظریں قید ہو، جیسے وہاں موجود ہر چیز پوشیدہ کہانی سنانے کی کوشش کرتی ہو۔ جب کبھی مجھے جانا پڑتا تو دل میں انجانا خوف بھرتا، لگتا جیسے کسی اندیکھی طاقت کے اثر میں ہوں، لیکن اب تو جیسے میرے ساتھ ہی یہ ہونے لگا۔ شام کا وقت تھا جب ہم دونوں چھت پر چلی گئیں۔ نیچے گھر میں سب خوشی کے ماحول میں مصروف تھے۔ ہمیں لگا کہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کھلی ہوا میں باتیں کرنا اچھا رہے گا۔ ہلکی خنکی تھی، جیسے موسم بدلنے والا ہو۔ میں نے چادر اچھی طرح سے لپیٹی اور انیلا سے باتیں کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے کشمالا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ غیر معمولی چیزیں ہونے لگیں تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز اس پر نظر رکھ رہی ہے۔ انیلا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میرے بدن میں جرجری دوڑ گئی۔ چیز مطلب کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ مطلب کوئی سایہ، کوئی جاندار جو ہماری دنیا کا نہیں، انیلا نے پوری اسرار لہجے میں کہا، جیسے کوئی جن یا کوئی اور مخلوق۔ ایک بات تو سچ تھی انیلا کی، ہر بات میں جنات کا ذکر ضرور ہوتا، کیونکہ اس کے گھر میں یہی سب کچھ چلتا۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے سختی سے سر جھٹکا۔ فضول باتیں مت کرو انیلا۔ مگر جیسے ہی میں نے کہا، اچانک ہوا کا رخ بدلنے لگا۔ ایک پل میں خنک ہوا تیز جکڑ میں بدل گئی۔ درختوں کی شاخیں ہلنے لگی اور چھت پر رکھی چیزیں لڑکھڑائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خوفزدہ ہو کر انیلا کو دیکھا۔ اس نے بھی پریشان ہو کر آسمان دیکھا، جہاں سیاہ بادل جمع ہونے لگے تھے۔ پہلے ہلکی دھند کی طرح محسوس ہوئے، لیکن اگلے لمحے وہ گہرے سیاہ بادلوں میں بدل گئے، جیسے کسی نے آسمان پر سیاہی اڈیل دی ہو۔ ہوا میں عجیب سرگوشی سنائی دینے لگی، نہ انسانی نہ ہوانی، جیسے کوئی آہستہ سے کچھ کہہ رہا ہو، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑی اور ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ انیلا، ہمیں نیچے جانا چاہیے۔ میری آواز لرزی اور وہ بھی گھبرا چکی تھی۔ ہاں، فوراً۔ ہم دونوں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی، جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ میرے قدم لرزے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے زینے اترنے لگی۔ جو نیچے جا رہے تھے، میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایسے لگا جیسے کوئی ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہو، کوئی جو ہمیں روکنا چاہتا ہو۔ لیکن جیسے ہی صحن پہنچی تو منظر یکسر بدل چکا تھا۔ دھوپ تھی، بالکل روشن سنہری دھوپ، جیسے کچھ دیر پہلے طوفان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں نیلا صاف ستھرا آسمان موجود تھا۔ بادلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا بھی نارمل تھی، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کشمالا، ہم نے جو اوپر دیکھا وہ… انیلا کی آواز ہلکی مگر خوفزدہ تھی۔ میں نہیں جانتی، میں نے سرگوشی کی، لیکن کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ میرے جسم میں سنسناہٹ باقی تھی، جیسے ابھی بھی کوئی سایہ گزرا ہو۔ انیلا نے میری کلائی تھمی اور ہتھیلی کو دیکھا۔ وہ نشان اب بھی وہاں تھا۔ اس کے گرد ہلکی جلن محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے آگ چھو دی ہو۔ سب نارمل نہیں ہے کشمالا، انیلا نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کوئی اشارہ ہے، کوئی چیز تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑی۔ کیا واقعی کوئی مجھے دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ بادل، سرگوشیاں ایک اتفاق تھا یا کسی کی موجودگی کا ثبوت؟ ہیرا کی شادی کی تیاریاں ہوتے ہی ہمارے گھر کا ماحول بدل گیا۔ صبح سے رات گئے تک ہر طرف چہل پہل، مہمانوں کا آنا جانا، کاموں کی دھوڑ دھوپ رہتی۔
امی اور بھائی تو جیسے پل بھر کے لینا بیٹھتے۔ گھر میں نئی چیزیں آ رہی تھی، زیورات، کپڑے، برتن، فرنیچر، سب۔ میں اور سارا ہیرا کی شادی کے جوڑوں کو چھو کر دیکھتے، نفیس کام کو سراہتے، خوابوں میں کھو جاتے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو ہمارا جہیز کیسا ہو۔ امی کے چہرے پر خوشی اور اداسی دونوں کا امتزاج تھا۔ وہ کبھی ہیرا کی شادی کے جوڑوں کو دیکھ کر مسکراتی تو کبھی چپکے چپکے آنسو پوچھتی۔ میں نے کئی بار ان کے چہرے میں وہ درد دیکھا جو ہر ماں کو اپنی بیٹی کی رخصتی سے پہلے محسوس ہوتا ہے۔ شادی کے دن تو پورا محلہ گھر میں اکٹھا تھا، ہر طرف روشنیوں کی جلملاہٹ تھی، کہکوں کی کھونج، مبارکباد کی آوازیں۔ ہیرا سرخ جوڑے میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے حور زمین پر اتر آئی ہو۔ جب اس کا نکاح ہوا تو امی نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا اور بھائی کی آنکھوں میں نمی صاف دیکھی جا سکتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ عجیب لمحہ وہ تھا جب ہیرا رخصت ہونے لگی۔ وہ لمحات آج بھی یادوں میں تازہ ہیں۔ جب میں نے بہن کو ایک نئے سفر پر روانہ ہوتے دیکھا، وہ مجھے گلے لگا کر اتنا روئی کہ میرے آنسو بھی تھم نہیں سکے۔ کشمالا، اب تم سب کا خیال رکھنا، میں نہیں ہوں گی تو امی کا ہاتھ بٹانا، بھائی کو پریشان مت کرنا، پڑھائی پر دھیان دینا۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے سر ہلایا کیونکہ میرے گلے میں اتنا بوجھ تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں سکی۔ جیسے گاڑی نے گیئر بدلا، آہستہ سے حرکت کی، میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ ہیرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ ہم سب نے اس کے لیے ایک ساتھ دعائیں کی۔ گھر واپس آ کر لگا جیسے سب یکدم ویران ہو گیا ہو۔ جو گھر صبح سے کہکو اور ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا، خاموش اور سنسان لگنے لگا۔ امی کمرے میں خاموش بیٹھ گئیں۔ بھائی نے گہری سانس لے کر کمرے کا رخ کیا۔ سارا بھی امی کے پاس لیٹ گئی۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ میں اور ہیرا باجی ہمیشہ ایک ہی کمرے میں سوتے۔ وہ میری بڑی بہن ہی نہیں بلکہ میری رازدار اور سہارا تھی۔ میں جب پریشانی میں مبتلا ہوتی تو وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، کشمالا، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے ڈھال کی طرح تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی اور پہلی بار میں کمرے میں اکیلی۔ میری چھوٹی بہن سارا جو صرف 12 سال کی تھی ہمیشہ امی کے ساتھ سوتی۔ وہ ابھی بھی نادان تھی، اسے رات کے اندھیروں کا خوف نہیں ہوتا، لیکن مجھے ہمیشہ سے تنہائی کا ڈر لگتا۔ پہلے جب کبھی مجھے رات کو نیند نہ آتی میں ہیرا باجی سے لپٹ کر سو جاتی، لیکن آج پہلی بار میں تنہا تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، شادی کے ہنگاموں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ سارے دن کی تھکن کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جہاں ہر چیز ہیرا کی یاد دلا رہی تھی، اس کی خوشبو، لباس، تکیا، یہاں تک کہ اس کے وہ جوتے جو اکثر پہن کر میرے ساتھ چھت پر چلتی۔ ہیرا باجی، آپ کیوں چلی گئیں؟ میں نے خود سے سوال کیا مگر جواب میں صرف سناٹا تھا۔ میرے بالوں میں شادی کے جوڑے کی گلابی کلیاں اب بھی جڑی تھی، کانوں میں بھاری جھمکے لٹک رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے جھمکے اتارنے کو ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی ایک جھمکا نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، اچانک میری نظریں آئینے پر پڑی۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ شیشے میں کسی کا عکس تھا۔ میرا جسم سن ہو گیا جیسے کسی نے میرے جسم سے خون نچوڑا ہو۔ آئینے میں میرے پیچھے ایک سایہ نظر آ رہا تھا، ایک اجنبی چہرہ، کشادہ ماتھا، سفید رنگ اور ہلکی داڑھی۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ مجھے بار بار انگلی سے منع کر رہا تھا، مت ہٹاؤ یہ سنگار۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ آئینے کی طرف نظر کی، وہ عکس اب بھی موجود تھا، وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے سنگار کا سامان وہیں چھوڑا اور پیچھے ہٹی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی مگر میرے اندر طوفان تھا۔ یہ کون تھا؟ یہ کیوں منع کر رہا تھا؟ یہ عکس میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت؟ میرے بدن میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ ہمت کر کے دوبارہ آئینہ دیکھا لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ میرے دماغ میں بے شمار سوالات اٹھے مگر جواب نہیں تھا۔ یہ پہلی رات تھی جب ہیرا کے بغیر میں نے اکیلے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھے اور وہ عکس، وہ جیسے میرے دماغ میں نقش ہو چکا۔ پراسرار نام، خوشبو اور ایک غیر معمولی ملاقات۔ میری گھبراہٹ انتہا کو پہنچی، جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑا ہو۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکی، سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ دل عجیب سی بے چینی میں دھڑک رہا تھا جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہو۔ میں نے تیزی سے بہاری اور روسی لہنگا تبدیل کیا
جس کی سنہری گوٹا کناری روشنی میں چمک رہی تھی۔ سادہ گھر کے کپڑے پہن لیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور انجام کیا ہوگا، لیکن ایک چیز واضح تھی، میری زندگی مکمل طور پر بدلنے جا رہی تھی۔ میں بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن دل و دماغ میں ایک عجیب ہلچل مچ چکی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور، جیسے ذہن میں چلنے والے سوالوں کی آندھی نے اسے کہیں اڑا دیا ہو۔ میں مسلسل انہیں خیالات میں گم تھی کہ اچانک میری نظر ہاتھ پر پڑی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ میرے ہاتھ پر واضح ایک نام لکھا تھا، شاہ میر۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دل کی دھڑکن جیسے کسی نے تیز کی ہو، دماغ سن ہو گیا۔ یہ نام کہاں سے آیا؟ میں نے کب لکھا؟ کیسے ممکن تھا؟ میں نے لرزتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے تحریر چھونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی انگلیاں اس پر پھیری، نام اور بھی گہرا ہو گیا، جیسے یہ ہمیشہ میرے وجود کا حصہ ہو۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے آہستہ سے نام دہرایا، شاہ میر۔ اور جیسے یہ نام ادا کیا، اچانک کمرے میں دل فریب خوشبو پھیلی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس جیسی مہک میں نے پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ یہ کسی نایاب اور جادوئی پھول کی خوشبو تھی، ایسی خوشبو جسے سونگتے ہی روح تک معطر ہو جائے۔ میں نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا، مگر کمرہ بالکل ویسا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کیونکہ مجھے مکمل روشنی میں سونے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے میں ہمیشہ مدھم روشنی رکھتی تھی۔ روشنی کی ہلکی چمک میں مجھے کچھ عجیب محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میری نظر آہستہ آہستہ کمرے کے کونے میں رکھی کرسی کی طرف اٹھی۔ میرا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ وہاں کرسی پر جیسے کوئی بیٹھا تھا، کوئی دھندلی شبیہ، کوئی سایہ۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، کون ہے وہاں؟ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میری آواز بے حد کمزور تھی، آنسو آنکھوں میں جمع ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ تبھی اچانک وہ نوجوان قریب آیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ جیسے ہی قریب پہنچا، اس نے نرمی سے میرے آنسو پونچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تبھی میں نے ایک عجیب چیز محسوس کی۔ اس کا لمس یخ بستہ تھا، اس کے وجود سے ٹھنڈک نکل رہی تھی، ایسی ٹھنڈک جیسے کسی نے برف کے پانی میں ڈبویا ہوا ہاتھ میرے چہرے پر رکھا ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وجود جیسے منجمد ہو چکا تھا۔ میں نے خوف زدہ ہو کر ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا، میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کا لمس حقیقت میں برف کی طرح سرد تھا۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ اور تب وہ مکمل طور پر میرے سامنے آ گیا۔ جو میں نے دیکھا وہ بیان سے باہر تھا۔ میرے سامنے انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر نوجوان کھڑا تھا، اتنا حسین کہ اس جیسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کشادہ پیشانی، گہری جھیل جیسی آنکھیں، تیکھے نقوش، لمبے سیاہ گھنے بال جو اس کے سفید چمکدار چہرے کے ساتھ حیرت انگیز امتزاج بنا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی، جیسے کہکشاں کا کوئی ٹکڑا کہہ دو۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ میں ایسا جادو تھا کہ میں پلک جھپکنا بھول گئی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں کشمالا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں عجیب زہر تھا۔ میرے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے خود کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت تھی، اور یہ حقیقت میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ جب اس نے اپنی محبت کا اقرار کیا تو اچانک کمرے میں جادوئی تبدیلی رونما ہونے لگی۔ میرے چاروں طرف سرخ گلاب کی پنکھڑیاں نچھاور ہونے لگی، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے پورے ماحول کو خوشبو اور خوبصورتی سے بھر دیا ہو۔ ہر طرف لطیف مہک پھیل چکی تھی، پنکھڑیاں ہوا میں ہلکی تیر رہی تھی، جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ انہیں تھامے ہوا میں بکھیر رہا ہو۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر منظر دیکھا۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، لب خود بخود لرزنے لگے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ حقیقت تھی یا میں خواب میں تھی؟ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ لیے، جیسے میرا رد عمل پہلے سے جانتا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری۔ کشمالا، میں ایک جن ذات کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میری سانسیں رک گئی، آنکھوں میں حیرت بڑھ گئی۔ جن ذات؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں، اور میں تمہیں ہمیشہ سے چاہتا ہوں۔
جب تم نے پہلی بار کالج میں قدم رکھا میں تب سے تم پر عاشق ہو گیا، تمہاری جوانی کا انتظار کر رہا تھا، اب تم صرف میری ہو۔ اس کی آواز میں عجیب سحر تھا، ایسی کشش جو دل اور روح کو جھکڑ لینے والی تھی، لیکن میں الفاظ پر کانپ اٹھی۔ میں نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے پریشان کرنا چھوڑ دو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ میری جانب جھکا، اس کی گہری آنکھیں میرے چہرے پر تھی، لبوں پر عجیب دل آویز سی مسکراہٹ۔ میں زبردستی نہیں کر رہا کشمالہ، بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نظر چرا کر کہا، تمہارا ساتھ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے میرے الفاظ اس پر اثر کر گئے۔ کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے کہا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، اگر مجھ سے بہتر کوئی اور مل گیا تو تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں چونک کر اٹھی۔ کشمالہ جلدی آؤ، امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہ میرے بھائی کی چیختی آواز تھی۔ میں ایک لمحے کو منجمد ہو گئی، پھر جلدی سے دروازے کی طرف لپکی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، بھائی کے چہرے پر گہری پریشانی اور خوف کے آثار تھے۔ امی امی کو سانس نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ میرے دل کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں تیزی سے پیچھے مڑی، لیکن کمرہ خالی تھا، وہ جا چکا تھا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن امی کی فکر نے مجھے سارے خیال چھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ میں دوڑتی بھائی کے ساتھ باہر نکلی، جہاں امی تیز سانسیں لے رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں بند اور ہونٹ خشک تھے۔ ہم انہیں فوراً ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں ICU میں داخل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امی کو شدید دمے کا اٹیک ہوا اور ہم بس دعا کر سکتے ہیں۔ امی کے بغیر میرا جینے کا تصور نہیں۔ یا اللہ، میری ماں کو بچا لو۔ میں ہچکیاں لے کر رونے لگی، لیکن یاد آیا کہ مجھے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میں نے ہسپتال کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی اور دعا کو ہاتھ اٹھائے۔ میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے، لیکن دل سے صرف ایک ہی فریاد نکل رہے تھے، یا اللہ میری ماں کو زندگی دے دے۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ تھا شاہ میر۔ میں نے بے اختیار التجا کی، میری ماں کو بچا لو، تم تو جن زادو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھامے، اس کی انگلیاں یخ بستہ تھی، لیکن آنکھوں میں عجیب درد۔ میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا کشمالہ، تم پریشان مت ہو، میں اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے تمہاری امی کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم امی کے بیڈ کی طرف بڑھے۔ میں نے دیکھا امی بے سدھ لیٹی تھی، ان کے سینے کا اتار چڑھاؤ بے حد مدھم تھا۔ میں سانس رو کے کھڑی تھی۔ شاہ میر نے آہستہ سے امی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت حرکت میں آ گئی ہو۔ اچانک امی نے جھٹکا کھایا، ان کی پوری آنکھیں کھلی، انہوں نے گہری سانس لی۔ امی! میں چیخ پڑی اور ان سے لپٹ گئی۔ ڈاکٹرز حیرانی سے بھاگ کر آئے، ان کے چہروں پر تعجب تھا۔ یہ تو معجزہ ہے، مریضہ بالکل ٹھیک ہو چکی۔ میں نے مسکرا کر شاہ میر کو دیکھا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ ہم ہسپتال سے گھر واپس آئے۔ امی مکمل صحت یاب ہو چکی تھی، اور میں اپنی خوشی کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو جب میں امی کو دوائیاں دے کر اپنے کمرے میں آئی تو جسم تھکن سے چور تھا۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، میری آنکھیں بند ہوتی اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پھر محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو، نرمی اور محبت سے۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، وہ میرے سامنے تھا، ہلکی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شکریہ شاہ میر، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے میری ہتھیلی کھولی اور اس پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے اس کی محبت کو قبول کر لیا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ کبھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اب میں شاہ میر کی تھی، صرف ہمیشہ کے لیے۔